بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اسلامک ٹاک۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، لیکن ویڈیو کے آغاز سے پہلے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت مجدد الف ثانی کو خدا نے 3 بیٹے دے رکھے تھے۔ ان تینوں کی ذہانت اور لیاقت کا بڑا شہرہ تھا، اور کبھی کبھی ان کی بزرگی کا بھی مشاہدہ ہو جاتا تھا۔ ان کے حال و حال سے باپ کو بڑی خوشی مل رہی تھی۔ آپ درگاہ رب العزت میں شکرانہ پیش فرماتے اور کہتے، الہ العالمین تو عالم الغیب ہے اور خوب جانتا ہے کہ ان بیٹوں کے بعد ہمیں جو اولاد ملے گی وہ کیسی ہوگی۔ یہ تیری امانتیں ہیں، جس طرح اپنی مرضی سے دی ہیں اسی طرح اپنی مرضی سے جب چاہے واپس لے لے۔ میں شکوے میں ایک لفظ بھی بولوں تو گناہ گار ہوں۔ بس اتنی التجا ہے تجھ سے کہ اس گھر میں نوح علیہ السلام کے بیٹے ہند جیسا کوئی بیٹا نہ ہو۔ اے اللہ، تو عزت دیتا ہے اور تیری ہی طرف سے ذلت ہوتی ہے۔ اس دعا کے بعد ایک بچے کی اور ولادت ہوئی۔ آپ نے اس بچے کا نام محمد فرخ رکھا۔ فرخ کی عادات و اطوار کچھ عجیب سی تھیں۔ ننھا فرخ تنہائی میں کچھ سوچتا رہتا، ایسا لگتا ہے اسے کسی کی تلاش ہے، کسی کا انتظار ہے، اور تنہائی اسے اچھی نہیں لگ رہی۔ کبھی ماں کی طرف دیکھتے اور کبھی باپ کی طرف، اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے۔ ایک دن حضرت مجدد الف ثانی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد ادب سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیوں شیخ احمد، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ آپ نے جواب دیا، حضرت یہ میری مجال کہ میں آپ سے سوال جواب کروں۔ اس وقت میں اپنی اسی قسمت پر ناز کر رہا ہوں کہ روح اللہ نے اس عاجز و ناچیز کے گھر میں قدم رنجہ فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، شیخ احمد یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں دنیا میں کتنے سالوں کے لیے آیا تھا۔ صرف 30 سالوں کے لیے۔ 27 سال کی عمر میں فریضہ نبوت کی عملاً تلقین کی، اور 3 سال بعد 30 سال کی عمر میں خدا نے مجھے اٹھا لیا۔ ابھی یہی سنت تمہارے گھر میں انجام دی جانے والی ہے، اسی لیے میری باتیں غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ شیخ احمد نے جواب میں فرمایا، یا حضرت ارشاد، بندہ تابعدار رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تمہیں 4 بیٹے دے رکھے ہیں، اب 5ویں کی آمد ہے، اس 5ویں کا نام میرے نام پر رکھنا، یعنی محمد عیسیٰ۔ شیخ احمد کو کیا انکار ہو سکتا تھا؟ آپ نے جواب دیا، بہتر ہے۔ بہتر ہے، ان کی پیدائش کا کوئی خاص مقصد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی خاص مقصد ضرور ودیعت کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ اس خاص مقصد کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ شیخ احمد کی آنکھ کھل گئی۔ جستجو پر معلوم ہوا کہ 5ویں بچے کا جنین مادر میں استقرار ہو چکا ہے۔ وضع حمل کی مدت پوری ہو گئی تو حسب بشارت گھر میں 5واں بیٹا پیدا ہوا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت والا واقعہ کسی کو بھی نہیں بتایا۔ بیوی کا خیال تھا کہ نومولود کا نام برگزیدہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے نام پر رکھ دیا جائے گا۔ بھائیوں نے بھی چند نام تجویز کیے، لیکن حضرت شیخ احمد نے فرمایا، اس نومولود کا نام کوئی نہ تجویز کرے، کیونکہ اس کا نام ایک جلیل القدر پیغمبر نے اس کی ولادت سے پہلے ہی تجویز کر دیا تھا۔ گھر والے حیران مگر اعلان سن کر خاموش ہو گئے۔ کسی نے بھی یہ پوچھنے کی جسارت نہ کی کہ وہ کون سی ہستی ہے۔ زبانیں خاموش مگر سوال آنکھوں پہ اور چہرے پر لکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا نام میرے نام پر رکھنا، چنانچہ میں نے عرصہ پہلے ہی اس کا نام محمد عیسیٰ رکھ دیا تھا۔ اس نام کو ہر کسی نے ہنسی خوشی قبول کیا، اور محمد عیسیٰ پر ہر کوئی اپنی جان چھڑکنے لگا۔ عیسیٰ کی ولادت نے فرخ کو پرسکون کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے اور ہر وقت بھائی کے آس پاس رہتے، کبھی گود میں اٹھانے کی کوشش کرتے اور کبھی نومولود کے پاس لیٹ کر اس سے کھیلنے کی کوشش کرتے۔ عیسیٰ نے ہوش سنبھالا تو وہ بھی فرخ سے بہت مانوس ہو گئے۔ لوگوں نے کئی بار یہ عجیب و غریب منظر بھی دیکھا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اٹھانے کی کوشش میں زمین پر گرا دیا، مگر چوٹ ذرا سی بھی نہ آئی۔ ان دونوں کی مثالی محبت نے یکجان و دو قالب مشہور کر دیا تھا۔ عیسیٰ کی عمر 4 سال کی ہو گئی اور فرخ کی عمر 9 سال، تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے سبھی کو حیران کر دیا اور ان کی طرف سب لوگوں کی توجہ مبذول کی۔ یہ کچھ یوں ہے کہ پڑوس کے مولوی صاحب کی بیوی ان دنوں امید سے تھی۔
ایک دن عورتوں کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ ایک خاتون بولی، کسی کو کیا پتا کہ آنے والا لڑکا ہے یا لڑکی؟ کوئی دوسری خاتون بولی، یہ تو اللہ ہی جانے کہ وہ کیا دیتا ہے۔ مولوی صاحب کی بیوی بولی، اللہ نے 5 لڑکے تو پہلے ہی دے رکھے ہیں، اب تو یہ خواہش ہے کہ ایک لڑکی بھی عطا ہو جائے۔ ویسے اللہ کی مرضی، کسی کو کیا دخل، جو چاہے دے گا، شکریہ کے ساتھ قبول کر لوں گی۔ عمر رسیدہ خاتون نے کہا، کاش یہ ممکن ہوتا کہ آنے والے کو ماں کے پیٹ ہی میں دیکھا جا سکتا اور ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ آنے والا لڑکا ہے یا لڑکی۔ ایک دوسری خاتون نے کہا، بی بی یہ تو اللہ کا بھید ہے، کوئی انسان کس طرح جان سکتا ہے۔ قریب ہی محمد عیسیٰ اور محمد فرق کھیل میں مشغول تھے۔ عیسیٰ ان عورتوں کی باتیں نہایت توجہ سے سن رہے تھے۔ جب یہ عورتیں باتیں کرتے کرتے چپ ہو گئیں تو 4 سالہ عیسیٰ نے مولوی صاحب کی بیوی سے کہا، خالہ میں بتاؤں کہ آنے والا کون ہے؟ مولوی صاحب کی بیوی نے حیرت سے پوچھا، بیٹے تم کیا بتاؤ گے، تمہیں کیا معلوم؟ عیسیٰ نے جواب دیا، خالہ میں یہ بتا سکتا ہوں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، پوچھیں تو صحیح۔ عورتوں کا اس معصوم کی باتوں پر یقین نہیں آیا، مگر پھر بھی خالہ نے پوچھ ہی لیا، اچھا بیٹے بتانا تو صحیح کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ عیسیٰ نے اس عورت کو بغور دیکھا اور جواب دیا، لڑکی۔ تمام عورتیں انہیں حیرت سے دیکھنے لگیں اور عیسیٰ اپنے بھائی فاروق کے ساتھ کھیلنے لگے۔ اب سبھی شدت سے انتظار میں تھے۔ اللہ اللہ کر کے دن پورے ہوئے۔ نومولود نے اس دنیا میں قدم رکھا تو دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے کہ وہ بچی تھی۔ مولوی صاحب کی بیوی کو اس ننھے ولی سے بڑی عقیدت ہو گئی۔ 2-4 عورتیں ایسی بھی تھیں جو کہہ رہی تھیں کہ یہ تو اتفاق سے پیشگوئی سچی ہو گئی، نہ اس معصوم میں ولیوں جیسی خصوصیات اور اوصاف کہاں۔ اس بات کا شہرہ پھیلا تو عیسیٰ کے پاس عورتوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ان عورتوں کی عجیب و غریب خواہشیں ہوتی تھیں۔ ایک نے پوچھا، ننھے ولی 3 سال ہوئے میرا شوہر پردیس چلا گیا، اس کی 2 سال سے کوئی خیریت بھی نہیں معلوم ہو سکی، کیا آپ بتائیں گے کہ میرا شوہر کب واپس آئے گا، یا پھر وہ اگر نہیں آئے گا تو اس کی خیریت ہی معلوم ہو جائے۔ عیسیٰ نے کسی قدر غور سے اس عورت کو دیکھا اور منہ پھیر کر جواب دیا، آپ اپنے کس شوہر کی بات جاننا چاہتی ہیں؟ کیا آپ یہاں بیٹھی ہیں اور آپ کا شوہر آپ کے گھر میں آپ کا انتظار کر رہا ہے؟ اس عورت کو ایسا لگا جیسے آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں، اس لیے دوسری عورتوں سے کہا، ننھے کی بات پر یقین تو نہیں آتا، بہرحال میں گھر جاتی ہوں اور اس کے جھوٹ سچ کی بابت ابھی واپس آ کر بتاتی ہوں۔ ایک عورت نے اس معصوم بچے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، عیسیٰ تم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم کس باپ کے بیٹے ہو، تم نے اتنی بڑی بات سوچے سمجھے بغیر کس طرح کہہ دی؟ بہرحال اگر آج تم جھوٹے ٹھہرے تو تم ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم سے جب کوئی پوچھے تو اس سے یہ صاف صاف کہہ دو کہ غیب کی باتوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ننھے ولی نے جواب دیا، میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں، میں وہی بتاتا ہوں جس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں، اسی لیے کوئی ڈر کی بات ہی نہیں۔ بات یہاں تک پہنچ کر ختم ہو گئی۔ عورت جس کا شوہر کئی سال سے لاپتہ تھا وہ اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ کا منہ زبردستی کھلوایا اور اس میں ایک گلاب جامن ڈال دیا اور کہا، میاں صاحبزادے میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم ہو کیا آخر؟ عیسیٰ نے جواب دیا، میں آدمی ہوں بالکل آپ لوگوں جیسا، لیکن مجھ میں اور آپ میں ایک فرق بھی ہے، میں آدمی بھی ہوں اور اللہ کی عنایات سے ایک خاص انسان بھی۔ اس واقعے نے آپ کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے اور ننھے عیسیٰ کی زیارت کو دور دور سے لوگ آنے لگے، اور فرق کا بھی یہی حال تھا، ان کی باتیں بھی حیرت انگیز تک صحیح ثابت ہوتی۔ شیخ احمد نے ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر سمجھانے کی کوشش کی، بچوں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم ابھی سے اپنے کمالات کی تشہیر میں لگ گئے، احتیاط کرو، محتاط رہو، ورنہ دنیا والے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور تمہارا سکھ چین لٹ جائے گا۔ فرخ نے جواب دیا، باوا جان ہمیں جو کچھ معلوم ہو جاتا ہے بتا دیتے ہیں، نہ بتائیں تو بخیل کہلائیں گے، ہم بھی مجبور ہیں لوگ بھی مجبور۔ عیسیٰ نے عرض کیا، یہی حال میرا بھی ہے، میں کچھ دیکھتا ہوں کھلی کتاب کی طرح دیکھ لیتا ہوں، میں خود بھی بخل سے بچتا ہوں اور ہر بات صاف صاف بتا دیتا ہوں۔ ایک دن جب ایک عورت کو عیسیٰ نے یہ بتایا کہ تیرے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں گے اور ان میں ایک لڑکی اور دوسرا لڑکا ہوگا، تو وہ عورت پریشان ہو کے بولی، معصوم بچے جو تم مسائل پر نظر ڈالتے ہو اور فر بتانے لگتے ہو، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ کس طرح؟ عیسیٰ نے جواب دیا، اس میں کمال کی کوئی بات نہیں،
میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں زبان سے بتا دیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ عورت چکرا گئی، پوچھا اپنی آنکھوں سے تم کیا دیکھ لیتے ہو؟ عیسیٰ نے جواب دیا، سوال کا جواب۔ ابھی ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا۔ میں نے آپ کے پیٹ کی طرف دیکھا تو مجھے آپ کا پیٹ آئینے کی طرح شفاف نظر آیا۔ میں نے اس آئینے میں 2 جڑواں بچے دیکھے، ان میں ایک لڑکا ہے اور دوسری لڑکی۔ بس میں نے جو کچھ مشاہدہ کیا تھا اسے اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ عورت کو سمجھ میں آپ کی یہ آخری باتیں ذرا بھی نہ آئیں۔ اس نے کہا، میاں صاحبزادے اپنے حواسوں میں تو ہو؟ عیسیٰ نے جواب دیا، میں بالکل اپنے حواسوں میں ہوں۔ اب میری باتوں پر تعجب کیوں فرما رہی ہیں؟ عورت نے کہا، صاحبزادے تم نے مجھ سے جو کچھ کہا خدا کے لیے کسی اور سے نہ کہنا۔ اگر تم نے میری یہ بات نہیں مانی تو آگے چل کر پریشان ہو جاؤ گے۔ عیسیٰ نے پوچھا، میں کیا پریشان ہو جاؤں گا؟ یہ آپ مجھے ڈرا سہما کیوں رہی ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میں کوئی ڈرا سہما نہیں رہی، میں تو تم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ تم کسی سے یہی باتیں نہ کہنا کہ آپ کا پیٹ آئینے کی طرح صاف نظر آ رہا ہے۔ تمہاری یہ بات کون مانے گا؟ عیسیٰ نے جواب دیا، ہر وہ شخص میری یہ بات مان لے گا جس کو میں بتاؤں گا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ عورت نے کہا، اچھا اگر یہ بات ہے تو میں تم سے یہ کہتی ہوں کہ میں تمہاری جڑواں بچوں والی پیش گوئی پر یقین نہیں رکھتی۔ میں کس طرح یہ یقین کر لوں کہ میرا پیٹ آئینے کی طرح صاف نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس طرح، اے عورت ذرا اپنے پیٹ کی طرف دیکھو تو صحیح، اللہ نے چاہا تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہی سب دوسرے بھی دیکھنے لگیں گے۔ اس عورت نے اپنے پیٹ کی طرف نظر جو کی تو واقعی آئینے کی طرح شفاف نظر آ رہا تھا، اور اس میں 2 بچے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ہم آغوش صاف دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی کے ایک مرید مولانا امان اللہ فقی ایک روز آپ کے پاس نہایت اداس اور افسردہ آئے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے ان سے پوچھا، امان اللہ تم اداس کیوں ہو؟ مولانا نے ایک سرداہ بھری اور عرض کیا، حضرت کیا بتاؤں، زبان نہیں کھلتی، ذرا شرمناک سی بات ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا، وہ شرمناک بات ہمیں بھی تو معلوم ہو۔ مولانا امان اللہ فقیہ نے رک رک کر بتایا، حضرت یہاں سے چند منزل دور ایک گاؤں میں میری شادی ہو رہی تھی۔ عین نکاح کے وقت کسی مفسد نے میری بابت لڑکی والوں سے یہ کہہ دیا کہ امان اللہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کو لڑکی دی جائے۔ چنانچہ ہزاروں آدمیوں میں مجھے شرمندہ اور سبکسار ہو کر جانا پڑا۔ حضرت نے اسی وقت عیسیٰ کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، بیٹا عیسیٰ، مولانا امان اللہ فقیہ پر ایک شرمناک الزام لگایا گیا ہے، ذرا تم بتانا تو صحیح کہ اس میں کتنا جھوٹ اور کتنا سچ ہے۔ عیسیٰ نے مولانا کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، گاؤں والوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی، حالانکہ اس لڑکی سے ان کا نکاح ہو چکا ہے اور میں ان کی اولاد کو ان کے گھر میں شاداں فرحاں دیکھ رہا ہوں۔ عیسیٰ کی بات ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ معلوم ہوا کہ گاؤں والے مولانا امان اللہ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت نے انہیں طلب فرمایا تو رونے لگے، بولے، حضرت ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہیں، مولانا امان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ مولانا امان اللہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا کر ان کے حوالے کیا۔ اب محمد فرق 15 سال کے ہو چکے تھے اور محمد عیسیٰ 8 سال کے۔ دونوں پڑھنے میں لاجواب تھے، کو ان کی ذہانت اور حافظے پر رشک ہوتا۔ دن حضرت مجدد الف ثانی نے ان دونوں بھائیوں کو کمرے میں بند روتے ہوئے دیکھا۔ اندر گئے اور کچھ دیر کھڑے رہ کر یہ افسوسناک منظر دیکھا کہ دونوں توبہ استغفار کرتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، میرے بچوں تمہارا یہ حال کیا ہے؟ خیریت تو ہے، تم رو کیوں رہے؟ فاروق نے جواب دیا، بابا جان دنیا میں معصیت کی حکمرانی ہے، اس سے لرزاں ترسا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں کہ میں اس سے محفوظ ہو جاؤں۔ حضرت نے فرمایا، تم اپنے اللہ سے پناہ مانگتے رہو، تمہارے لیے بس یہی کافی ہے۔ عیسیٰ نے عرض کی، اور بابا جان جو لوگ لمبی لمبی عمریں لے کر اس دنیا میں آتے ہیں آخر میں ان کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ حضرت مجدد کا اس سوال پر ماتھا ٹھنکا۔ آپ نے جواب دیا، میرے بچوں یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ عزتی اور توفیق ربی شامل نہ ہو تو انسان بے نیل و مرام ہی رخصت ہو جاتا ہے، ورنہ دنیا سے پاک و منزہ اٹھتا ہے۔ فاروق نے عرض کیا، بابا جان جینے سے اپنی طبیعت سیر ہو چکی ہے، دنیا اچھی نہیں لگ رہی۔ حضرت نے اپنی پریشانی چھپائی اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ تم دونوں مایوسی کا شکار کیوں اور کب سے ہو گئے؟ ابھی تمہاری عمریں ہی کیا ہیں؟ ایسی باتیں نہ کرو کہ تمہارے باپ کا دل دہل جائے۔
فاروق نے عرض کیا مشیت ایزدی تو پوری ہو کر رہے گی۔ حضرت ان دونوں کو سمجھا بجھا کر باہر نکل آئے تو اور آپ کے ایک مرید نے بتایا حضرت ہند کے شمالی حصے سے طاعون کی وبا نمودار ہو گئی ہے، لوگ بستی خالی کر رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا لوگ بھاگ بھاگ کر کہاں جا رہے ہیں، قضاء الہی کہاں نہیں؟ کیا انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ قضاء الہی سے بھاگ سکے؟ مرید نے کہا حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی امین الامت ابو عبیدہ ابن جراح اسی بیماری میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اس کی جگہ کو چھوڑ کر کہیں امین الامت رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ عمر کیا تقدیر الہی سے بھاگا جا سکتا ہے؟ عمر نے اس جگہ کو فوراً ہی چھوڑ دیا اور امین الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ حضرت میں تو چلا۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ عمر قضاء الہی سے بھاگ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں برجستہ جواب دیا جی میں قضاء الہی سے قضاء الہی کی طرف ہی بھاگ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر تو اس بیماری سے بچ گئے مگر ابو عبیدہ نے اسی مرض میں وفات پائی۔ حضرت مجدد نے پوچھا یہ چاہتے ہو کہ ہم سب طاعون سے خوفزدہ ہو کر راہ فرار اختیار کریں؟ مرید نے عرض کیا حضور میں یہ مشورہ آپ کو کس طرح دے سکتا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اس دن شام تک یہ وبا سیلاب کی طرح پورے شہر میں داخل ہو گئی، صبح بخار آیا، شام کو گلٹی نکلی، دوسرے دن صبح مریض رخصت، گھر کے گھر صاف ہونے لگے، ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں آنے لگی۔ اسی عالم میں گھر کے اندر سے حضرت کو مطلع کیا گیا کہ فرخ بخار میں مبتلا ہیں۔ آپ انہیں دیکھنے کے لیے گئے، پیشانی پر ہاتھ رکھا تو آگ ہو رہی تھی، فرخ کو ہوش نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے حضرت کو مطلع کیا عیسیٰ بھی بیمار پڑ گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھنے چلے گئے جو ایک دوسرے کمرے میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کی پیشانی ٹٹولی تو وہ بھی آگ ہو رہی تھی مگر یہ ابھی ہوش میں تھے۔ حضرت مجدد نے پوچھا عیسیٰ کیا حال ہے؟ عیسیٰ نے کمزور آواز میں جواب دیا ٹھیک ہوں بابا جان۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کسی مرید نے مشورہ دیا کہ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کی بیماری سے لاعلم رکھا جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان دونوں کو ہر بات کا علم ہو جاتا ہے؟ مرید نے عرض کیا حضرت بشریت کی حد تک۔ اب فرق کو عیسیٰ کی بیماری سے اور عیسیٰ کو فرق کی بیماری سے لاعلم رکھیں۔ اگر دونوں کو اس بیماری کا پتہ چل گیا تو معلوم نہیں ان پر اس کا کیا اثر ہو۔ نے مرید کے مشورے پر اس طرح عمل کیا کہ فرق کو خانقاہ کے حجرے میں منتقل کر دیا اور عیسیٰ کو زنان خانے میں رکھا۔ علاج اور تیمارداری کا سلسلہ شد و مد سے جاری تھا۔ حضرت نے عیسیٰ کی بغل کو ٹٹول کر دیکھا تو وہاں دونوں طرف گلٹیاں نمودار ہو چکی تھیں۔ آپ نے آہستہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا مرضی ہے مولا از ہما اولا۔ بعد میں اپنے بیٹے عیسیٰ سے پوچھا بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ بیٹے نے نہایت کمزور آواز میں جواب دیا ٹھیک ہوں بابا جان، اس کے سوا اور کیا عرض کروں؟ حضرت نے ان پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا خدا تمہاری مشکل آسان کرے۔ ابھی آپ کا یہ فکرہ پورا ہی ہوا تھا کہ عیسیٰ نے حسرتناک نظروں سے باپ کی طرف دیکھا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ باپ نے چہرے پر چادر ڈالی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا تیری امانت صبر و شکر تجھے پہنچ گئی۔ گھر والوں کو آپ نے منع کر دیا کہ رونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اس طرح کے شور نہ ہو، دلوں میں رو لیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا حضرت فاروق کے پاس تشریف لے جائیں مگر انہیں عیسیٰ کی وفات کا پتہ نہ چلے۔ حضرت نے جواب دیا مگر یہ کس طرح ممکن ہے کہ فاروق کو یہ سب نہ معلوم ہو، اسے ضرور معلوم ہو چکا ہوگا۔ دوسرے حضرات عیسیٰ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے اور حضرت مجدد فاروق کے پاس چلے گئے۔ فاروق نے حضرت مجدد سے کہا بابا جان میری دونوں بغلوں میں یہ پھوڑے کیسے؟ حضرت مجدد کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹے، اس بیماری میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ فاروق نے کہا بابا جان میری طرف دیکھیے، ادھر میری آنکھوں میں۔ آپ نے آنکھوں میں دیکھا، آنسوں سے لبریز تھیں دونوں آنکھیں۔ فاروق نے اپنے باپ سے شکایت کی بابا جان یہ کیسی بے وفائی ہے کہ بھائی عیسیٰ مجھ سے پہلے چلے گئے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اب آپ کے لیے مزید صبر دشوار ہو گیا۔ مختصراً جواب دیا بیٹے جو بات تجھے از خود معلوم ہو چکی ہے اس کا بتانا فضول سمجھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ حضرت ذرا دیر کے لیے وہاں سے ہٹ گئے۔ ان کے ہٹتے ہی مولانا عبدالحی فاروق کے پاس بیٹھ گئے۔ اس وقت فاروق کہہ رہے تھے
بھائی عیسیٰ تم نے بڑی بے وفائی کی، ہم سے پہلے چلے گئے۔ مولانا عبدالحی نے پوچھا بابا فاروق یہ آپ کس سے مخاطب ہیں؟ فاروق نے جواب دیا بھائی عیسیٰ سے جو رحلت میں ہم سے سبقت لے گئے۔ مولانا عبدالحی نے بات بنائی لیکن بابا عیسیٰ تو اندر موجود ہیں، ان کے انتقال کی خبر تم کو کس نے دی؟ فاروق نے جواب دیا ہاں وہ اندر موجود ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، یہ فرمایا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ حضرت نے ان دونوں کی وفات پر فرمایا یہ دونوں قیمتی موتی تھے جو امانت کے طور پر ہمارے سپرد کیے گئے تھے۔ اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ ہم بلا جبر و اکراہ تیری امانت واپس کرنے میں سرخرو ہوئے۔ اے اللہ تو ان کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھ اور ان کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔